اکثر اوقات آپ کی خاموشی کسی بھی بات کا ایک پر اثر جواب ہو سکتا ہے۔ یہ بات ضروری نہیں کہ ہم ہر بات پہ رد عمل کریں، بلکہ خداوند کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات بعض سوالوں کے جواب نہ دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور خاص کر کے اس وقت جب مخالفین آپ کے خلاف کھڑے ہوں اور وہ آپ کی ذات کے پرخچے اڑانے کی کوشش کریں، آپ کی مخالفت کریں، تو خداوند میں مضبوط رہیں۔ خداوند سے ہمت، طاقت اور حکمت کو مانگیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ خداوند کو ہمیشہ اپنی سائیڈ پہ رکھیں، خداوند کو ہمیشہ اپنی طرف رکھیں، تاکہ خداوند آپ کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ متی 27 باب اس کی 14 آیت۔ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا۔ لوگوں کو برکت دینے کی خاطر وہ بولنے سے کبھی نہ جھجکا، لیکن اپنے دفاع میں وہ ایک لفظ بھی کہنے کو تیار نہ تھا۔ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ یوحنا 7 باب اس کی 46 آیت۔ اور نہ کبھی کوئی انسان اس کی طرح خاموش رہا۔ یہ لاسانی خاموشی اس کے اپنے آپ کو قربان کرنے کی شہادت دیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہونے کو بالکل تیار تھا۔ اس نے اس اذیت ناک موت سے بچنے کی قطعاً کوشش نہ کی۔ اس نے اپنے آپ کو پوری ہی طرح دے دیا، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی کسی طرح رعایت کا خواستگار نہ بنا۔ اس کی خاموشی اس بات کا اظہار تھا کہ گناہ کا کسی طرح بھی دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے جرم کے لیے کسی طرح کی معذرت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے وہ جو انسان کا گناہ اٹھا رہا تھا، منصف کے سامنے بے زباں کھڑا تھا۔ اس کی خاموشی دنیا کے الزام کا بہترین جواب تھا۔ خاموشی سے برداشت کرنا کلام کی فراوانی کی نسبت زیادہ ٹھوس جواب ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں انجیل کا مؤثر ترین دفاع مسیحی شہید تھے۔ خدا کے خاموش برے نے ہمیں حکمت کا اعلیٰ نمونہ دیا ہے۔ جب اس کا ہر لفظ دشمنوں کے نئے کفر کا موجب بنتا تو اس نے اپنی خاموشی سے گناہ کی آگ پر تیل ڈالنے سے انکار کیا۔ کمینے اور گناہ آلودہ لوگ آخر میں خود اپنی تردید کا باعث بنیں گے۔ اس لیے خدا کے سچے لوگ خاموش ہو سکتے ہیں، اسی میں ان کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خاموشی کی بجائے اپنا دفاع کرتا تو وہ اس کا یہ عمل یسایہ نبی کی پیش گوئی کے خلاف ہوتا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زباں ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ یسایہ 53 باب 7 آیت۔ اپنی خاموشی سے اس نے ثابت کیا کہ وہ خدا کا سچا برہ ہے۔ آمین۔ خدا ہم سے آسمانی باپ، ہم آپ کی زندگی کے لیے اور ان تمام عملی مظاہروں کے لیے جو آپ نے اپنی زندگی میں کیے اور جو ہماری زندگیوں کے لیے ایک سبق ہیں، آج کے دن میں آپ سے حکمت کو مانگ لیتے ہیں، اس بات کی توفیق کو مانگ لیتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی پر غور و خوض کرنے والے ہوں، ہم اس بات کو جاننے والے ہوں کہ آپ نے اپنی یہ زمینی زندگی کس طرح سے گزاری، تاکہ آپ کے شاگرد ہوتے ہوئے، آپ کی کلیسیا ہوتے ہوئے، ہم آپ کے ان اعمال کو، ان امثال کو جو آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہوں، اور ہماری زندگیوں کا ہر ایک عمل اور ہماری زندگیوں کا ہر ایک دن اسی طرح سے گزرنے والا ہو جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی اس زمین پر گزاری۔ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں خداوند کہ یہ سب کرنا آسان نہیں، کیونکہ آپ کا راستہ سکڑا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آپ کا پاک روح ہماری مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ خود ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ خود ہماری مدد کو آ جاتا ہے،
तो हमें हर एक तंग रास्ते पर, हर एक सुकड़े रास्ते पर खड़े हो सकते हैं, हर एक इल्ज़ाम का सामना कर सकते हैं, और आपकी दी हुई और बख्शी हुई हिकमत के तहत हम बेशक एक आला नमूना पेश कर सकते हैं कि हम मसीही हैं, क्योंकि इस ज़मीन पर रहते हुए और मसीही होते हुए हम आपके जलाल को ज़ाहिर करना चाहते हैं। खुदावंद, आज के दिन में हम आपसे हिकमत को, क़ुव्वत को, ताकत को और समझदारी को मांग लेते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को मसीह के मुताबिक ढालने और गुजारने वाले हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।